السلام علیکم ناظرین، پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں افتخار شیرازی۔ آزاد کشمیر کے الیکشن میں نون لیگ کو کیسے 2/3 اکثریت سے کامیابی حاصل ہوئی؟ کیا اس میں انتخابی منشور اتنا کمال کا تھا یا پھر اپوزیشن کی نااہلی اور الزامات سے بھری سیاست نے بڑا اہم کردار ادا کیا؟ ملک کے اندر 7 اگست سے مسلم تحریک انصاف ایک بڑی احتجاجی مہم چلانے جا رہی ہے۔ کیا اس بار بھی کوئی ایک امپائر ہے جو ان کو ڈائریکٹ کر رہا ہے، جو اکیلے سڑکوں پہ آ رہے ہیں؟ ساتھ میں سول ملٹری ریلیشنز کس طرف جا رہے ہیں؟ آپریشن ضرب عضب کا مستقبل کیا ہے؟ اور ساتھ میں رینجرز کے حوالے سے جو سوال اٹھ رہے ہیں کراچی میں، ان کے جواب کیسے مل پائیں گے؟ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ اور آج کی نشست میں ہمارے مہمان ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو کشمیر کا سر انتخابات 2/3 اکثریت، اور میاں صاحب کو مجبوراً کہہ رہے تھے کہ لوگ 2-3 دن بعد جائیے، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا، آج آیا ہوں مبارکباد دینے اور لینے۔ اتنی بڑی کامیابی سر کیسے مل گئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ یعنی کہ تکبر سے بچتے ہوئے ہمیشہ ہم نے یہی کہا کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ مستقل کئی یعنی کہ میدانوں میں، چاہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوں یا لوکل باڈیز کے ہوں یا بائی الیکشنز ہوں، گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر، آپ 2/3 میجارٹی کہہ رہے ہیں، یہ 3/4 میجارٹی ہے۔ صحیح، یہ مور دین 3/4 ہے، بالکل ایسے ہے۔ تو اچھا، جبکہ ایک ایسی پارٹی جو 4-5 سال پہلے بنی ہے، یہ اس کا دوسرا الیکشن ہے، وہاں پہ ہم تو نہیں تھے وہاں پہ، تو اس میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کا سوال کہ یہ کیسے ممکن ہوا، ایک تو یہ ہے کہ یہ بہرحال اس بات کو لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم یعنی کہ جو بھی کام ہے وہ دل لگا کے کرتے ہیں۔ الیکشن لڑنا جو ہے نا، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، یہ صرف نعرے بازیوں سے جو ہے آپ نہیں لڑ سکتے، اس کے لیے بہت شدید محنت اور تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے بہت سارے کیل کانٹے سے لیس ہونا پڑتا ہے آپ کو الیکشن والے دن۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ پارٹیاں جو ہر چوتھے دن ہاری ہوئی ہوتی ہیں، وہ ابھی تک سمجھے نہیں الیکشن پروسیس ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ لیبوریس جاب ہے۔ لیبوریس جاب ہر آدمی کرتا نہیں ہے۔ سب سے آسان کام سیاست میں یہ ہے کہ آپ تقریر کریں اکیلے کھڑے ہو کے، کہ کوئی آپ کو کنفرنٹ کرنے والا بھی نہ ہو، آپ پریس کانفرنس کریں اکیلے، آپ ہاؤس میں نہ جائیں اور باہر آ کے بات کریں، ہاؤس میں نہ کریں تاکہ وہاں کوئی جواب نہ دے دے۔ یہ آسان کام ہے، پریس کانفرنس کرنا آسان کام ہے، لیکن الیکشن لڑنا مشکل کام ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے کریڈنشل ہونے چاہیے الیکشن میں، بغیر وجہ کے دیکھیں عوام جو ہے، جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے، صحیح، چاہے ہمارے خلاف بھی ہوگا وہ بھی درست ہے، اس کے بھی ریزنز ہوتے ہیں اس کے پیچھے۔ اب مثلاً آزاد کشمیر میں جو ماضی کی حکومت تھی 5 سال، اس نے جو کچھ کیا اس پہ روشنی ڈالنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے فیصلہ کر دیا، اگر انہوں نے کوئی اچھا کیا ہوتا تو اس طریقے سے یعنی کہ ان کا حشر نہ ہوتا جو کل وہاں پہ ہوا ہے۔ لیکن مشاہد اللہ صاحب، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رجیم چینج لا سکتے تھے میاں صاحب مڈ ٹرم میں ایک بنیادی طور پہ، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا وہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، تو آپ نے پھر جان بوجھ کے اگلے 2.5 برسوں میں ایک کرپٹ گورنمنٹ کو وہاں پہ برداشت کیا؟ سر یہ بھی تو دیکھیں، ایک پہلو ہے یہ۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم اس رجیم کو چینج کرتے تو وہ ڈیموکریسی کے خلاف جاتا۔ اصل میں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کمزور ہیں اس ملک میں، وہ مضبوط کیسے ہوں گے؟ ایسے ہی تو ہوں گے نا۔ تو اس میں یہ ہے کہ موقع دینا چاہیے، یو کین گیٹ سم تھنگ ایٹ دی کاسٹ آف سم تھنگ۔ تو کاسٹ ضرور دیا، آپ کا سوال اپنی جگہ جائز ہے، یہ باتیں اس وقت بھی ہمارے ذہنوں میں تھیں، لیکن یہ بڑا مقصد ہے میرے نزدیک کہ اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے، لوگوں کو عادت پڑنی چاہیے کہ اپنے مخالفین کو بھی جینے کا حق دیں۔ ٹھیک ہے، جیسے بھی ہوا الیکشن میں تو وہ جیتے تھے نا، تو ان کا ٹینیور تھا 5 سال، وہ ہم نے پورا کرایا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا، اس کے پھر فائدے ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں ہم نے اکثریت کے باوجود حکومت دی نیشنل پارٹی کو، تو لانڈ آرڈر ٹھیک ہوا نا۔ تو اصل تو چیز مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں۔
تو پھر وہ آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری، ایک تو یہ عمران خان صاحب کا نام لے، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا جی مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے تو کشمیر میں تو بنتی ہے ان کی، تو اس میں نون لیگ کا کیا کمال ہے. اور پیپلز پارٹی فرما رہی ہے سر، انہوں نے کہا جی نون لیگ دھاندلی تو کرتی ہے بٹ اس بار بڑی سسٹمیٹک دھاندلی ہوئی ہے وہاں پہ. یہ مطلب بات ہی ہے نا، بات کہنا بڑا آسان ہے جی، سائنسی دھاندلی، سائنس پڑھی ہے تم لوگوں نے کہ سائنس ہوتی کیا ہے. تو اگر یہ بات ہے، فرض کرو ان کی بات مان لی جائے کہ جس کی حکومت یہاں ہوتی ہے وہ وہاں پہ جیتتے ہیں، تو پھر آپ کو لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات تو پہلے سے پتہ تھی نا. پھر جاتے آپ تو ایسے گئے تھے. آپ ذرا تقریریں تو اٹھا کے دیکھیں بلاول بھٹو زرداری اور عمران خان کی، ان کی جو ولولہ انگیز قیادت تھی، انہوں نے جو وہاں پہ گفتگو فرمائی ہے دونوں نے میاں صاحب کے بارے میں، اور نان ایشوز. عمران خان وہ پاناما لیگ کرتے رہے اور وہ اپنے قد سے بہت بڑی بات کرتے رہے. بلاول کو جتنا قد ہے اس سے زیادہ کی بات اچھی نہیں ہوتی، اور پھر پہلے تولنا چاہیے بات کرنے کو، سے پہلے اس کے بعد بولنا چاہیے. انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا. پتہ نہیں کون ان کو لکھ کے دے دیتا تھا اور وہ کر دیتے تھے، اور بعد میں میرا خیال دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے. تو چیز یہ ہے کہ جب نان ایشو کی سیاست کوئی سیاسی جماعت کرتی ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں عوام پہ اعتماد نہیں رہا. اگر عوام پہ اعتماد ہو تو عوام کی سیاست ہوتی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، میٹرو کو جنگلہ بس کہنا بڑی آسان بات ہے، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ جس جگہ سے میٹرو گزری وہاں کون جیتا؟ یہ زیادہ بہتر نہیں تھا ان کے لیے کہ یہ کہتے کہ یہ میٹرو اچھی چیز ہے، لاکھوں لوگ اس پہ سفر کرتے ہیں، ہم ایک کے بجائے 2 بنائیں گے، اور پھر اس کا کچھ نظیریں وہ کے پی کے میں ثابت کر دیتے. یہ تھی، لیکن یہ مشکل کام تھا نا، مشکل کام نہیں کیا تو پھر آسان، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں لیکن ترجیحات کچھ اور ہونی چاہیے. پہلے لوڈ شیڈنگ ہے اس ملک میں، تعلیم کا مسئلہ ہے، صحت کا معاملہ ہے، میٹرو بعد میں بنتی، پہلے ان ایشوز کو لیا جاتا. لیکن آج جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کیا سر، آدھا گھنٹہ تقریباً کی ہے اور بڑی گن گھرج کے ساتھ کی ہے. لگتا نہیں تھا کہ وہ بیمار تھے 4 بائی پاس ہونے کے بعد بڑے زبردست، لیکن لگتا ہے کہ ان کا علاج بڑا زبردست وہاں پہ ہوا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا سر کہ ایسے ہسپتال پاکستان میں بھی ہونے چاہیے؟ کیونکہ ہر بندہ تو پرائم منسٹر نہیں ہے وہاں جا کے بیرون ملک علاج کروائے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، نان ایشو کی سیاست ہے. دیکھو انہی چیزوں نے تو مارا ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ نے تو ظاہر ہے اپوزیشن سے یہ بات سنی ہے تو سوال. یہ نان ایشو پالیٹکس ہے. میں عمران خان یہ بات کرتے ہیں، کیا وہ جب گرے تھے تو ظاہر ہے فوراً باہر نہیں جا سکتے تھے؟ بعد میں باہر گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا، کسی اور کے بارے میں نہیں کہا. زرداری صاحب کو ایئر ایمبولینس میں لے جایا گیا تھا، ہم نے تو کبھی، یہ نان ایشوز پالیٹکس ہے. پالیٹکس یہ ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کم کی ہے یا نہیں کی. ہمارے منشور کو سامنے رکھیں، اپنے منشور کو سامنے رکھیں. ہم نے اپنے منشور پہ کتنا عمل درآمد کیا، آپ سندھ میں کتنا عمل درآمد کر رہے ہیں، یہ ہے مسئلہ. اچھا یہ نہیں کریں گے. آپ نے کے پی کے میں کیا کیا؟ ہم نے کے پی کے میں، اچھا جی میٹرو اچھی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نا ایجوکیشن، تو آپ بنا دیتے وہاں پہ. اب کر کے دیکھا، آپ کو تو روکا تو نہیں ہے نا. آپ کے جو حصے کا فنڈ ہے وہ تو ہر سال آپ کو ملتا ہے نا. صحیح. تو وہ فنڈ کدھر جاتا ہے؟ وہ کہاں کہیں لگتا ہوا نظر آئے نا. باقی جگہ تو لگ رہا ہے نا جہاں پہ ہماری حکومتیں ہیں. بلکہ دیکھیں میں آپ کو، سندھ جو ہے، کراچی حیدرآباد موٹر وے بھی بن رہی ہے، حیدرآباد سکھر بھی بن رہی ہے، سکھر ملتان بھی بن رہی ہے. بلوچستان میں سی پیک کے تحت 1000 کلومیٹر روڈز بن چکے. ٹھیک ہے، تو آپ کو روکا ہے ہم نے، آپ یہ کام نہیں کرتے. سندھ میں تو خیر سوائے ایک کوئی نعرہ ایک کوئی گل، نواب ٹیوبویل نواب ٹیوبویل. مطلب اتنی محنت اور دیانت اور دل کو لگا کے کرپشن کرتے ہیں کہ اس کے بعد، اور اس کو انہیں روکے کوئی تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے. لیکن جہاں پہ دیگر جماعتیں خاموش ہیں وہاں پہ نیب بھی خاموش ہے. وہ بھی جب آپ سے لیں گے کہ نیب کیوں خاموش ہے اگر اس قدر بڑی کرپشن ہو رہی ہے، اور مشاہد اللہ صاحب جیسے سینئر رہنما کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے، وہ کرپشن، اور وہ دل لگا کے کر رہے ہیں، تو پھر وہ ادارے کہ جنہوں نے روکنا ہے وہ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جائزہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. مشاہد اللہ صاحب، انفیکٹ سندھ کی آپ نے بات کی ہے، جو چیزیں سر آپ کو نظر آ رہی ہیں
نیب کو، ایف آئی اے کو، دیگر اداروں کو کیوں نظر نہیں آ رہے سر؟ وہ ادارے تو بڑے خاموش بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ نیب جو ہے اس کے اندر بھی اصلاحات کی ضرورت ہے، اور وہ ہو بھی رہی ہیں، آپ کے علم میں ہوگا انشاءاللہ بہت جلد. لیکن نیب پھر بھی اپنا کوئی نہ کوئی اس نے کردار ادا کیا. دیکھیں نا آج جو وہاں پہ لڑائی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ ڈاکٹر عاصم کو کیوں پکڑا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ ایک ایسی ماڈل کو کہ جس کو آصف زرداری صاحب کے ایک پی آر او چھوڑنے آئے تھے، جن سے 5 کروڑ روپے کی کرنسی برآمد ہوئی، اس کو ایان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایان علی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی. اس کو کیوں پکڑا گیا اور اب تک چھوڑا کیوں نہیں گیا؟ اسے باہر کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ پھر سر چودھری نثار سے کہیں تو صحیح کہ اسٹیبلش تو کریں کہ وہ پیسے ان کے تھے سر، ابھی تک وہ تو کوئی بتا نہیں رہا. دیکھیں چودھری نثار ایف آئی اے سر انہیں کے انڈر آتا نا. نہیں دیکھیں نا ایف آئی اے جو بھی کام کر رہی ہے چودھری نثار کے یہ باتیں پروسیکیوشن کی اور عدلیہ کی یہ کسی وزیر نے تو نہیں کرنی ہوتی. اس کی جو ڈائریکشن اپنی ایجنسیز کو ہے وہ ایجنسیز کر بھی رہی ہیں. لیکن اصل میں بات اس کو سمجھنے کی یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن اسٹرانگ نہیں ہے. ون فائن مارننگ یہ ٹھیک بھی نہیں ہوں گے. اسٹرانگ نہیں ہے یا پولیٹیسائز ہو چکا ہے؟ فرق ہوتا ہے. جب اسٹرانگ نہیں ہو تو پولیٹیسائز بھی ہو جاتے ہیں نا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہوئے ہیں؟ سندھ میں ضرور ہوئے ہیں، باقی جگہوں پہ اتنے نہیں ہیں، لیکن سندھ میں تو اور بہت سارے مسائل ہیں. آپ دیکھیں نا گندگی پوری کراچی میں پڑی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ سندھ حکومت کو مرہون منت ہونا چاہیے رینجرز کا، کہ اور رینجرز خود سے یہ کام نہیں کر رہے، سندھ حکومت کے کہنے پہ کر رہے ہیں. سندھ حکومت میں کہنے سے مراد یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت پاکستان کی تمام پارٹیوں نے کہا کہ یہ کام کرو، اور کہا کب؟ جب انہوں نے مطالبہ کیا. پیپل پارٹی نے بھی کیا، ایم کیو ایم نے بھی کیا، دیگر نے بھی کیا. صحیح. تو جب آپ نے ایک مطالبہ کیا کہ جناب آپ یہ کام کر کے دیں، اور وہ احسن و خوبی اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں، تو اور اس کے ریزلٹ سامنے ہیں، دیوار پہ لکھے ہوئے، آپ کو تو مرہون منت ہونا چاہیے. آپ ہر دفعہ جب ان کے ٹائم ختم ہوتا ہے اختیارات کا تو پھر وہ آپ دیتے تو ہیں، اٹھے لیکن بادل ناخواستہ سو کر اٹھے. بھائی اٹھنا ہی ہے تو پھر ٹائم پہ اٹھ جاؤ نا، مطلب کہ زبردستی بادل ناخواستہ کیوں اٹھتے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کیا وجہ ہے، کیوں ریلیکٹنٹ ہے؟ ریلیکٹنٹ اسی لیے ہے نا کہ جس حکومت کے 78 لوگوں نے بیل بیفور اریسٹ کرائی ہو، جس کے وزیر بھاگ گئے ہوں کرپشن کر کے، جہاں پہ لانچیں پکڑی جاتی رہی ہوں، جہاں پہ گھروں سے اربوں روپے برآمد ہوتے رہے ہوں، اور پھر وہاں پہ اگر کوئی ایجنسی حرکت میں آئے گی تو ظاہر ہے ایجنسی جب ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جو پیسے جو ہیں، یہ جو کرپشن کا مال ہے، یہ دہشت گردی میں بھی استعمال ہو رہا اور ہوتا بھی ہے، اور یہ انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں چیزیں. تو جب اس پہ پاؤں آتا ہے وہ تو کہتے ہیں جی ہماری مرضی کا کام کرو، کہ بس ہمیں بالکل ہر چیز صاف ستھری دے دو، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ وہ ہمیں کرنے دو. ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کے خیال میں جو 4 لوگوں کے پچھلے دنوں ضمانتیں منسوخ ہوئیں، مختلف پارٹیوں سے تعلق تھا، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی یہ لوگ سہولت کار کے طور پہ کام کر رہے تھے دہشت گردوں؟ بغیر وجہ کہ آپ کو کیوں نہیں کیا، انہیں کیوں نہیں کیا؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. دیکھیں بے گناہ بھی ہوتے ہیں لوگ، میں 100% کی بات نہیں کر رہا، لیکن غالب اکثریت جو ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ملوث ہوتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس کو ثابت تو عدالت میں کرنا ہے. اچھا عدالت میں پھر ثابت کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. اچھا ایک اور بھی بات ہے کہ ایک کرائم ہوا ہے، اگر وہ عدالت میں ثابت نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کرائم نہیں ہوا. اچھا اس ملک کا جو کرپٹ ہے بڑے سے بڑا، وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ لیٹ دیم پروو. ٹھیک ہے، وہ وکٹری کے نشان دکھاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وائٹ کالر کرائم ہے. یہ پاکستان سمیت دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اتنا آسان نہیں ہے پروو کرنا. آپ کو بھی لگتا ہے کہ کراچی میں جو کرائم ہے ان کے ثبوت نہیں چھوڑے گئے؟ میں کہتا ہوں ابھی تو ثبوت تو ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ کے پاس حاصل کرنا بڑا ریسورسز بھی تو ہوں. نہیں، ریسورسز بہت میسو ریسورسز چاہیے. ایک آپ افرادی قوت بہت زیادہ چاہیے آپ کی، کہ جو اس طرح کی ایجنسیز ہوتی ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز. ہمارے یہاں تو ہر چیز محدود ہے نا. ابھی یہ ایسا ہو گیا، یہ ہوگا ضرور. ہم وہ ملک ہیں جو ہر شعبہ ہے زندگی میں بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کنٹینیوٹی رہے گی
کچھ عرصے بعد ہم شاید اس کے برعکس باتیں کر رہے ہوں گے. اور مجھے پورا، میں خوشگمان آدمی ہوں، میں بدگمان آدمی نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے عام عوام جو ہے، جو پھر ہر شعبہ آئے زندگی میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں. تو یہ فیصلے سویلین گورنمنٹ نے کرنے، پارلیمنٹ کو کام کرتے دینا چاہیے، میڈیا کو کام کرنا چاہیے، عدلیہ کو بھی کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں پہ بھی کیڑے نکالے. یہ بھی ان کا حق ہے، لیکن اپنے بھی کیڑے جو ہے نا وہ ان کو بھی وہ دیکھے اور نکالے بھی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے. لیکن سر رینجرز کی لگتا ہے کہ کارکردگی سے آپ مطمئن نظر آتے ہیں، آپ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو وہ رینجرز یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگز ہیں، تو مشاہد اللہ خان صاحب اور ان کی جماعت اس بات سے کنونسڈ ہے کہ ہاں ایسا ہے کراچی میں. میرے کنونس ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بات سپریم کورٹ نے کہی ہے، اور سپریم کورٹ نے ایک بڑی تفصیل سے JIT رپورٹس کا مشاہدہ اور معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی. سپریم کورٹ نے جو بات کی ہے وہ تو پتھر پہ لکیر ہے نا. رینجرز کی بات پہ ہو سکتا ہے کوئی اعتبار کرے یا نہ کرے، لیکن سپریم کورٹ کی بات پہ تو آپ کو اعتبار کرنا پڑے گا. لیکن وہاں سر خود اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے، وہاں کے SSP راو انوار بھی کہتے ہیں کہ ایک جماعت کے لوگ راگ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہاں پہ موو آن پاکستان کے لوگ بینرز لگائے ہیں تو FIR کٹ جاتی ہے، ان لوگوں کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. سر وہ ریاست خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ وہ دیکھیں نا، یہاں پہ اصل میں ہمارے ملک میں ہوتا یہ ہے، اب مثلا آج ہماری حکومت ہے نا تو ہر چیز کی توقع ہم سے ہے. کل پرویز مشرف کی حکومت تھی تو وہ کراچی میں بسنے والے وہی دہشت گرد جنہیں آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں وہ بڑے ان کے یعنی کہ لاڈلے تھے، ٹھیک ہے، ان کو 300 ارب روپے دیے گئے جو تقریباً کھا لیے گئے، جو لگے نہیں کہیں پہ نہ آج تک. اس مشرف کو بھی ذرا آپ نے رخصت کیا ہے سر؟ ہم نے ہی کیا نا، کسی اور کو تو جرت نہیں ہوئی نا، ہم ہی نے اس کو پروسیکیوٹ تو کیا نا، آج تک کر تو رہے نا، کسی اور کو جرت ہوئی ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے، وہ ایک کرمنل کی حیثیت سے پیش تو ہوا نا. آج بھی اس کے اشتہاری یعنی کہ وہ اشتہاری ہے نا، ماضی میں مجھے بتا دیں کس کے ساتھ یہ کام ہوا. یہ ہمت ہمیں ہی ہوئی نا، کسی اور کو تو نہیں ہوئی. بریک سے پہلے سر چھوٹا سا سوال کہ اگر ساؤتھ پنجاب میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی فوج کو استعمال کرنا پڑے گا تب جا کے ملیٹنسی کو ایڈریس کر سکتے ہیں آپ، رینجرز کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں کراچی میں، تو کیا ساؤتھ پنجاب میں بھی بھیجا جانا یہ فوج؟ وہاں تو آپریشن ہوئے ہیں، مطلب کہ وہاں سر اس طرح مستقل جیسے کراچی میں مستقل. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے ایک بات بتائیے، کیا کسی شہر میں پنجاب کے یا KP کے یا کسی اور جگہ ایسی شکایت ہے کہ 10,000 لوگ 5 سال میں ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہوں، جہاں ہر روز اغوا برائے تاوان کی کئی وارداتیں ہوتی ہوں، جہاں پہ قبضہ مافیا ہو، لینڈ مافیا ہو، ڈرگ مافیا ہو، چائنا کٹنگ ہو؟ اس طرح کی شکایت ہے پورے پاکستان میں؟ اگر نہیں ہے تو ایک نارمل پروسیجر کے تحت اگر ہوں گی تو بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں نا، کرمنل جو پنجاب میں ہے وہ بھی کرمنل ویسے ہی ہے جیسا کراچی یا سندھ میں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد مشاہد اللہ خان صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اس بار تحریک انصاف کی تحریک کو، احتجاجی تحریک جو شروع ہونے جا رہی ہے 7 اگست کو، کیسے ان سے نمٹیں گے؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ان سے جواب لیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. خان صاحب بتائیے گا کیسے انفیکٹ تحریک انصاف 7 اگست انہوں نے کہا ہے کہ جی اب اسٹریٹ مارچ ہوگا، زیادہ برداشت نہیں کر رہے، بڑا وقت دیا ہم نے نون لیگ کو، لیکن وہ میاں صاحب ان کی فیملی کے احتساب پہ راضی نہیں ہو رہے، تو اب سڑکوں پہ سارا معاملہ ہوگا، کیسے نمٹیں گے سر؟ جی دیکھیں، میں گزارش یہ کروں کہ یہ جو تحریک انصاف ہے انہوں نے ماضی میں بھی کیا تھا نا بڑے زور شور سے. 2014 میں طاہر القادری بھی آئے تھے، لنڈن میں میٹنگیں بھی ہوئی تھیں، لاجسٹکس بھی طے ہوئے تھے، پیسے بھی تقسیم ہوئے تھے. میڈیا میں بھی ایک حصے میں، سب کی بات نہیں کر رہا، ساری دنیا کو پتہ ہے. یہاں پہ حاصل وصول کیا ہوا؟ آپ نے جمہوریت کی قبریں کھو دی ہیں، آپ نے پارلیمنٹ کو گالیاں دی کھڑے ہو کے، آپ نے پارلیمنٹ کے گیٹ کو توڑا، آپ نے PTV پہ قبضہ کیا، یہاں پہ آپ نے مطلب کہ اپنے لوگوں کو بیچاروں کو مروایا، اور تو خود کہا کہ جی میں آگے آؤں گا، رکھا بچوں اور عورتوں کو اپنے آگے، ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوک کے چاٹنا ہی پڑا نا. اسی پارلیمنٹ میں گئے نا بھائی آپ، جس کو ڈاکو چور کہہ رہے تھے ان کی آماج گاہ، اسی آماج گاہ میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا خود.
لیکن ایسے ہی ہے. لیکن آپ کو اس بار لگتا ہے کہ کوئی پیچھے ہے, کوئی امپائر بھی ہے, کوئی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس بار تو مجھے نہیں لگتا, اس لیے کہ اب ان پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا. دیکھیں وہ کنویں میں چھلانگ جو ہے نا, کوئی کسی کے ساتھ نہیں لگا تھا. اور یہ جو ہے نا, میں نے انہیں اس وقت کہا تھا 2014 سے پہلے, ان کی کچھ لیڈرشپ کو جو میرے جاننے والے ہیں, کہ یہ خودکشی نہ کرنا, یہ تم یہ دھرنا جو دینے جا رہے ہو خودکشی کرنے جا رہے ہو. لیکن ان کو اپنا ڈیسیجن تھا, آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف کو اس وقت تو آپ فرما رہے تھے کہ شاید کوئی بات ٹھیک ہے, کوئی حساس ادارہ بھی شاید چیزیں تھیں بہت ساری, لیکن جو آدمی سرفس پہ ہوتا ہے, سطح پہ ہوتا ہے, فیصلہ تو اسی کا کہا جائے گا نا. لیکن مشاہد اللہ خان صاحب آپ بھی قائم ہے کہ کوئی پیچھے تھا؟ انفیکٹ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں تو دیکھنا ہوتی ہے نا, وہ تو تھی, وہ تو ڈاکومنٹڈ ہے, بہت سارے لوگوں نے باتیں کی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ ہوا کیا, عوام نے, دیکھیں جب تک عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. 2014 میں آپ نے کتنے مطالبے کیے کہ جی گیس کا بل نہ دو, بجلی کا بل نہ دو, سول نافرمانی کرو, بینکوں سے پیسے نکال رہو, کسی ایک پہ بھی کان دھرا نہیں دھرا نا. اور اس کے بعد جو الیکشن میں آئے, آپ نے 8.5 لاکھ ووٹ لیے تھے 2014 سے پہلے, 2013 میں کراچی سے 80,000 بھی نہیں لیے دھرنے کے بعد. تو کیا کھویا کیا پایا, کوئی جمع تفریق کی ہے انہوں نے؟ اچھا اگر نہیں کی, میری ایک میری یعنی کہ رائے ہے کہ پچھلا دھرنا بھی جو تھا وہ اسپانسرڈ تھا, اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث تھی, اس میں پیسے بھی ملوث تھے, اور اس کی ایک بنیادی مقصد جو ہے, اصل میں جب کھیل ہو رہا ہوتا ہے نا, اس کے کئی اینگل ہوتے ہیں. میرا کچھ مقصد ہوگا, اس سے حاصل کروں گا, دوسرا کچھ کرے گا. ایک جو بڑا مقصد اس کا تھا, اور بھی ہوں گے کچھ, وہ تھا کہ یہ سی پیک کا راستہ روکنا ہے. اچھا, چائنا کے صدر کا راستہ روکنا, اور پاکستان کے معیشت کا پہیہ جو چل رہا ہے اس کو روکنا ہے. یہ آج بھی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا, یہ یعنی کہ ایجنڈے پہ آج بھی ہے. اور آپ کے خیال میں اس وقت لوکل اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں تھی؟ لوکل کے کچھ لوگ اگر کہیں نہ کہیں انوالو ہوں تو دیکھیں نا, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, جو اپنا کام کراتی ہے وہ لوکل سے ہی کراتی ہے نا, وہ خود تو نہیں آگے کرتے. اب مجھے بتایا ترکی میں جو ہوا یہ کس نے کیا تو انہوں نے ہی ہے نا, لیکن کرائے جنہوں نے ہے وہ آپ فاکس ان کا ٹی وی اٹھا کے دیکھ لیں, دیگر اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے بیانات دیکھ لیں, پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے چہروں پہ لکھا ہوا ہے کس نے کیا کس نے نہیں کیا. لیکن ایک ضمنی سوال سر, اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف بھی, طاہر القادری کے خلاف بھی بڑے مقدمات بنے ہیں, لیکن آج تک کسی ایک مقدمے کی پیروی نہیں ہوئی. تو اگر کوئی لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے تو ان کے خلاف کارروائی تو ابھی نہیں ہوئی. مقدمے بنانا کام ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کا, اس پہ فیصلے کرنا تو عدالتوں کا کام ہوتا ہے نا. تو اگر عدالتیں, اور عدالتوں کو بھی میں کوئی دوش نہیں دیتا, عدالتوں کے بھی جو نظام ہے وہ بڑے کمپلیکسڈ ہیں, بڑے ہی کمپلیکیٹڈ ہیں, بڑے لینتھی ہیں, اس پہ بھی جائزہ لینا چاہیے. عدالتوں کو خود ہی لے سکتی ہیں. میں تو رو کا معاملہ بڑے جلدی نمٹا دیا, پرائم منسٹر کو گھر بھجوا دیا. کمپلیکسٹی کہاں ہے؟ جہاں ترجیحات ہوتی ہیں تو وہاں چیزیں بڑی تیزی سے ہو جاتی ہیں. میں کر رہا ہوں نا کہ اس کو ٹھیک دیکھنا, یہ پروسیس کے تحت ہی ٹھیک ہوگا نا, یہ ڈنڈے کے زور سے صحیح نہیں ہوگا. بڑی دفعہ کوشش کی ڈنڈا چلانے کی, نہیں ہوا نا ٹھیک, اور خراب ہوا. تو یہ اس پروسیس کو چلنے دیں, یہ عدلیہ بھی چلتی رہے گی. میڈیا کو دیکھ لیں آپ, چھوٹا سا میڈیا ہوتا تھا, آج اتنا بڑا میڈیا, آج بھی بڑی گڑبڑ ہے, آج بھی بہت اچھائیاں بھی ہیں. لیکن میڈیا کے طاقتور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سول سوسائٹی طاقتور ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کسی بھی ملک کے لیے اچھا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ جائزہ عدالت کو خود لینا پڑے گا, میڈیا کو خود, یہ ڈنڈے سے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کہ بھائی ہم کیا اچھا کر بھی رہے ہیں, نظر آتا ہے, اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے لوگوں کو. عدلیہ کو بھی میں فیل کرتا ہوں کہ انہیں احساس ہوتا ہے کبیر ناکوار, ان کے بیانات دیکھیں, میڈیا کی اگر ایکٹیویٹیز دیکھیں تو وہ ناپسندگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو یعنی کہ مصنوعی طریقے سے یا کسی مقصد کے تحت یا کسی ایجنڈے کے تحت وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا مزے کی بات ایک اور ہے, وہ جو لوگ ہیں نا ان کو بھی عوام ریجیکٹ کرتے ہیں. ذرا آپ دیکھیں تو صحیح ان لوگوں کو کہ جو ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں, ان سو کالڈ تجزیہ نگاروں کو کہ جو ویلے ہیں, جنہیں کوئی کام نہیں ہے, حالانکہ وہ انہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی تنخواہ ملتی ہوگی, ورنہ بغیر وجہ کے کوئی سوٹ پہن کے روزانہ نہیں بیٹھ سکتا 4 پروگراموں پہ, اتنا کوئی ویلا نہیں ہے. اچھا وہ لوگ جتنی بھی باتیں کرتے رہے اس موجودہ حکومت کے خلاف یا کچھ جعلی لوگوں کو لیڈر بنانے کے چکر میں, وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں. مطلب ناکامی کا مطلب کیا ہے
کہ اس کا پیمانہ تو الیکشن ہی ہے نا. تو جب الیکشن ہوتے ہیں وہ لوگ منہ کے بل نیچے گرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, چاہے ان کا تعلق میڈیا سے ہو یا اس اسٹیبلشمنٹ سے ہو کہ جو یعنی کہ جمہوری پروسیس کے خلاف ہیں, لیکن وہ پھر بھی لگے رہتے ہیں. اگلے دن پھر وہ جناب وہ چودھری صاحب پھر میں نہ ہی سمجھا والی وہ بات ہوتی ہے ان کی. لیکن مرشد اللہ صاحب 2014 سے صورتحال قدر مختلف ہے. اس وقت پیپلز پارٹی بڑے زبردست طریقے سے آئی اور نون لیگ کو ریسکیو کیا ہے. اس بار آپ پیپلز پارٹی کو ناراض کر بیٹھے ہیں سر. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ کھڑے ہوں گے تحریک انصاف کے ساتھ سڑکوں پہ. کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں پیپل پارٹی میں بڑے سمجھدار لوگ ہیں, وہ سیاست کو سمجھتے ہیں. باقی لوگ ایسے ہی انہیں پتہ ہی نہیں ہو تو کرکٹ سمجھا ہوا ہے جی وکٹ گرا دیں گے تو فلانا سمجھا, ایسے نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب 2012 میں دھرنا ہوا تھا, 14 میں, جی جی 12 میں, اچھا 12 کی بات آپ صحیح ٹھیک ہے. اس وقت کس نے ریسکیو کیا تھا؟ ہم نے کیا تھا. صحیح, میاں صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی نا رائے گنج میں, ٹھیک ہے. صحیح, ہم نے اس وقت کسی پہ احسان نہیں کیا تھا. اور یہ پیپل پارٹی خود کہتی ہے کہ ہم نے نواز شریف کو نہیں بچایا, ہم نے جمہوریت کو بچایا. تو جمہوریت کو بچایا تو ہم پہ کیا احسان ہے بھائی؟ تو جمہوریت کو پہ جب بھی وقت آئے گا جس کا بھی بس چلے گا اسے بچانا چاہیے. ترکی کی اپوزیشن نے کیا کیا, کتنے سخت خلاف ہے اردوغان کے, وہ لیکن ساتھ کھڑے ہیں, ساتھ کھڑے ہو گئے نا. تو یہ اس طرح کا احسان نہ چاہیے, یہ ہلکی بات ہوتی ہے. لیکن سر پچھلی دفعہ ایک اعتراض اور بھی آتا رہا ہے کہ آپ فوج سے مدد مانگتے رہے ہیں. جب یہ معاملہ آیا تو بار بار آپ آرمی چیف کو بلا رہے تھے. تو اس بار اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو اسٹریٹجی مختلف ہوگی نون لیگ کی کہ وہی پرانی؟ ہم نے تو کبھی نہیں آواز دی, ہم نے تو کبھی آواز نہیں دی. اور امپائر کی انگلیوں کی باتیں تو دوسرے لوگوں نے کی, ہم نے تو نہیں کی. لیکن کئی گھنٹے آرمی چیف بیٹھے تو رہے ہیں وہاں پہ. آرمی چیف حکومت کے ساتھ آج بھی بیٹھتے ہیں, اس دھرنے کے بعد بھی بیٹھتے رہے ہیں. بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن مدد کے لیے نہیں بلایا گیا تھا ان کو. نہیں مدد, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بار, میں بڑا حقیقی سی بات کرنے والا آدمی ہوں. صحیح, کہ فوج کا ایک رول رہا ہے اس ملک میں. ایک بہت بڑی فوج ہے, بڑی زبردست فوج ہے, انٹیلیجنس ایجنسی ہے. اور یہ بھی ہے کہ جب یحییٰ خان یا کوئی اس طرح کا اور آرمی چیف ہوتا ہے تو اس کی یعنی کہ حالات مختلف. مشرف ہوتا ہے تو جو فوجی ہے وہ بیچارہ وردی میں گھر سے نہیں نکل سکتا. راحیل شریف ہوتا ہے تو لوگ مطلب کہ پھولوں کے ہار بھی پہناتے ہیں. اس طرح کے حالات ہوتے رہے, ٹھیک ہے. تو ایسا ایسا یہ چیزیں ٹھیک بھی ہو رہی ہیں. آج یہی فوج ہے, یہ کہتی ہے کہ جی فوج جمہوریت کے پیچھے کھڑی ہے. صحیح, تو یہ بہت خوش آئند بات ہے نا. تو یہ بائی دی پیسج آف ٹائم پروسیس کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. اس پروسیس کو چلنے دیا جائے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد مشاہد اللہ خان صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا واقعی سول اور ملٹری لیڈرشپ سیم پیج پہ ہے, اور آنے والا جو باقی وقت ہے اس نون لیگ کی گورنمنٹ کا ٹینیور بڑے زبردست طریقے سے گزرے گا, اور وہ جو فوج کے سپہ سالار کی تبدیلی ہے کیا وہ تبدیلی ہونے جا رہی ہے, یا حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں راحیل شریف کو بھی رہنا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ان سوالوں کے جواب لیتے ہیں. جائزہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. مشاہد اللہ خان صاحب, آپ تو فرما رہے ہیں کہ انفیکٹ فوج ساتھ کھڑی جمہوریت کے, لیکن پچھلے دنوں کچھ ایسی سٹوریز بھی آئی ہیں کہ شاید سی پیک کے اوپر بھی فوج اور سول قیادت ایک پیج پہ نہیں ہے, اور دیگر بھی کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر کوئی زیادہ کمفرٹیبل نظر نہیں آ رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری افواہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں, یا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے کہیں نہ کہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں, یہ 3 سال سے زائد ہو گئے ہماری حکومت کو. پہلے دن سے 4-5 مہینے کے بعد سے اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں, اور 3 سال بھی گزر گئے. انشاءاللہ باقی بھی جو 1.25-2 سال یا 1 سال 10 مہینے رہ گئے وہ بھی گزر جائیں گے. میں آپ کو سی پیک کی آپ بات فرما رہے ہیں فوج کے حوالے سے. موجودہ حکومت جس کی قیادت پرائم منسٹر نواز شریف کر رہے ہیں, وہ کہ جتنی کمیٹڈ ہے سی پیک پہ, اس میں کچھ دو رائے تو نہیں ہے نا. صحیح. آرمی چیف نے کیا کہا ہے سی پیک کے بارے میں کہ ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, ہر قیمت پہ بنیں گے. پاکستان کے چین یہ کہتا ہے, شاید آج بھی کہیں چھپا ہوا ہے, ویسے بھی چھپتا رہتا ہے, کہ آرمی کا مین رول سی پیک میں انہیں سیکورٹی دینا ہے نا, اصل مین اور بھی ہوں گے. صحیح. تو وہ جتنی اچھی دے رہے ہیں, یہ چائنیز کہہ رہے ہیں, اس سے زیادہ اچھی ہو نہیں سکتی. تو اب ان افواہیں جو ہیں ان کا کیا اسٹیٹس رہ جاتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ بات تو ختم ہو گئی نا. لیکن سر یہ تو افواہیں ہیں, لیکن ساتھ میں کچھ آپ کے دوست جو بلوچستان میں ہیں, کے پی کے لوگ بھی آپ سے ناراض ہیں کہ اس میں سب کچھ پنجاب کے لیے
باقی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں وہ مغربی روٹ کی, میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ 1000 کلومیٹر مغربی روٹ بن چکا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں آپ کو وہ کرینیں دکھاتا ہوں جہاں کام ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر بھی کام شروع ہو چکا ہے, ٹھیک. تو یہ تو اصل میں لوگ باتیں کرتے رہیں گے. ایک تو آدمی کو ویسے اتنی بات, لوگوں کو تو خیر آج کی اپوزیشن کو ہر بات پتہ ہوتی ہے, کچھ لوگ اپنا اپنا کھیل بھی کھیلتے ہیں. یہ اصل میں جب سویلین حکومتیں ہوتی ہیں نا تو وہ سختی اتنی نہیں ہوتی, تو لوگ بات جو دل میں آتا ہے وہ بات ضرور کرتے ہیں, اور کرتے رہنا چاہیے. اس سے ذرا حکومتیں بھی کانشیس رہتی ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میڈیا میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک طبقہ ہے بہرحال ابھی بھی. تو چیز یہ ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں, آج تک جو بات کہتے رہے وہ ثابت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اصل بات یہ ہے. اور آپ کے خیال میں جو موو آن پاکستان کے جو اشتہارات لگ رہے ہیں وہ بھی کسی کمپین ہے, بنیادی طور پر تعصب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید اس کے پیچھے جو بھی ہے مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن میں ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں, یہ موو آن شان پارٹی کوئی پارٹی نہیں ہے. جس طریقے سے وہ انہوں نے لگائے ہیں اس کے پیچھے کوئی ضرور طاقت ہوگی, کوئی ہماری سیاسی جماعت ملوث ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس طرح سے نہ کسی کے پاس کارکن ہے, نہ اتنے پیسے ہیں کسی کے پاس کہ وہ اس طرح سے کرے. اور یہ بالکل مطلب کہ جمہوریت دشمنی ہے, جس نے بھی کی ہے اس نے بڑا ظلم کیا ہے, اپنے ساتھ بھی ظلم کیا ہے. اور یہ موو آن جو پارٹی ہے اس نے فوج کو نقصان پہنچایا ہے. راحیل شریف کی جو رسپیکٹ اور اس کی جو عزت ہے اس وقت, وہ ماضی کے تمام جرنلوں سے بہت زیادہ اس کو یہ خراب کرتے ہیں, اس طرح کے دو پیسے کے جو لوگ ہیں. اور جس نے بھی اس کے پیچھے کوئی لاجسٹکس کی ہے اس نے تو اور زیادہ تباہی کی ہے, اس نے فوج کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوا. جنرل راحیل کے کردار کی آپ نے بات کی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جس کرٹیکل دور سے پاکستان گزر رہا ہے آپریشن ضرب عضب کو لے کے, آپ کو لگتا ہے کہ کمان کی جو تبدیلی وقت پہ ہو جانی چاہیے, کوئی حد نہیں پڑتی, یا لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا اور سپیس دینی چاہیے؟ کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ اس سے پہلے 4 سال مدت ہوا کرتی تھی آرمی چیف کی, تو 1 سال ان کو اور مل جانا چاہیے. مشاہد اللہ خان صاحب کی پارٹی کیا سوچ رہی ہے سر؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا, نہ مجھ سے پوچھ کے کرنا, یہ تو میں آپ کو بتا دوں. ڈسکشن تو ہوتی ہوگی سر تھوڑی بہت. ڈسکشن اگر ہوگی کبھی, ابھی تک تو میرے سے کسی نے نہیں پوچھا. جب پوچھیں گے میری جو بھی رائے ہے وہ میں بتا بھی دوں گا. آپ اپنا وزڈم کیا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, ماضی میں دیکھ لیں جن لوگوں نے ایکسٹینشن لی ہے نا, ایکسٹینشن لینے کے بعد ان کے کوئی حالات اچھے نہیں ہوئے. ایکسٹینشن سے پہلے حالات بہت بہتر تھے ان کے, ٹھیک ہے. تو راحیل شریف نے جو کردار ادا کیا ہے, دیکھیں راحیل شریف کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے اس ملک میں, ظاہر ہونا بھی نہیں چاہیے. فوجی کا تو کوئی پولیٹیکل رول ہے ہی نہیں, نہ اس ملک کے آئین میں ہے نہ کہیں ہے. جو اس کا کردار دوسرا بنتا ہے وہ اس نے بحسن خوبی انجام دے دیا ہے. اب 3 سال پورے ہونے والے ہیں, انہوں نے خود بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اپنے وقت پہ ہو جائیں گے, میں اپنے وقت پہ جاؤں گا. دیکھو نا, اب دیکھو نا, وہ شیخ رشید ٹائپ آدمی تو نہیں ہے نا وہ جو آج ایک اعلان کر دے اور کل کو منکر ہو جائے. یہ میں نے آگے بھی کہی ہے کہیں پہ بات. تو راحیل شریف جو ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ اپنے وقت پہ چلے جائیں گے, باقی نہ جائیں. ملک کے لیے انہوں نے کردار بڑا ٹریمنڈس جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وہ انہوں نے ادا کیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کردار ناقابل فراموش رہے گا. مشاہد اللہ صاحب, آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا, جن کے کردار کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں, انہوں نے گڈ گورننس کے حوالے سے بڑے سوال اٹھائے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی حکومتوں کو بھی اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے؟ کچھ جو باتیں میں کب کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا گنجائش تو اصل میں ایک بات کر سکتا ہوں نا, میں تو دوسری جو سیاسی حکومتیں رہی ہیں ان سے اپنا مقابلہ کروں گا نا بھائی, ٹھیک ہے. تو فوج ایک بہت زیادہ ڈسپلنڈ ادارہ ہے, اور یہ انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سیویلین کبھی بھی ڈسپلن نہیں ہوتے دنیا بھر میں. آپ کو یہ جو کہتے ہیں نا ایک پیج پہ, مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں, میں بڑا بلنٹلی یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی فوج اور سیویلین ایک پیج پہ ہوتا ہی نہیں. بہت شکریہ, وقت ہمارا ختم ہو گیا. انفیکٹ بڑی اہم باتیں کر رہے تھے مشاہد اللہ خان صاحب, کافی کھل کے بات کی انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, اور کچھ لوگ شاید ان کا اعلیٰ کار بننے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن فوج اور سیاسی قیادت سیم پیج پہ ہے, اور پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے جو کردار بنتا ہے سیاستدانوں کا اور فوج کو پوری بخوبی نبھا رہے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.